4 باتوں کو جو میں ابھی آپ سے کرنے جا رہی ہوں، جو آج آپ یہاں سے سوچ لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے، اور پھر آئندہ دنوں میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ زندگی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، چونکہ ایک بار ملی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کریں، ہمیں ناکامی نہ ہو، ہمیں خسارہ نہ ہو۔ ہر شخص کو کامیابی کا لفظ، خوش قسمتی کا لفظ اچھا لگتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے۔ اب دیکھیں کہ عام زبان میں جس کو ہم فیل ہونا کہتے ہیں، فیل ہونا ایک بہت ہی تکلیف دہ لفظ ہے، ناکام ہونا ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ فیلئر سے پاک زندگی کیسے ہو، ہم ناکامیوں سے کیسے بچیں، ہم کامیاب انسان کیسے ہوں، ہم کس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ کی مشکلات سے بچا لیں، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے حالات کو دیکھیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے انسانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے ہمسائے، آپ کے سارے تعلقات والے، ان کے ساتھ آپ کی زندگی کس حد تک خوشگوار ہے۔ نمبر 3 یہ، اس بات پر آپ سوچیں کہ میں اس زندگی کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں، کیا واقعی اس زندگی میں کوئی مؤثر رول ادا کر رہی ہوں، ایسے کام کر رہی ہوں کہ جن کے اثرات میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں، میرا عمل میری موت کے ساتھ ختم نہ ہو جائے بلکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے، ختم نہ ہو، فنا نہ ہو۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ اپنی آخرت کی منزل کو آج بیٹھ کے دیکھیں، ویژولائز کریں کہ کیا میں وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کی حیثیت سے کھڑی ہو سکتی ہوں کہ جس پر اللہ تعالیٰ دیکھے اور رحمت کر دے اور اس سے راضی ہو جائے اور اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر کرے۔ تو گویا اپنے آپ کو پہچاننا، انسانوں سے تعلقات کو درست کرنا، اس زندگی میں وہ کام کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کے سلسلے جاری رہیں، اور کل آخرت کی زندگی آپ کی کامیاب ترین ہو۔ تو کامیابی کی پہلی علامت، پہلا درجہ، اپنی ذات میں کامیاب ہونا۔ اب آپ دیکھیے، اس کے لیے میں آپ کو ایک پیمانہ دیتی ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانیے کہ کیا آپ واقعی ایک خوش انسان ہیں۔ عام طور پر خوشی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کیا خوشی اس بات کا نام ہے کہ آپ جب پبلک میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، تو آپ زور زور سے ہنسا کریں، آپ جوکس کریں، آپ کسی کو چھیڑیں، کو مذاق کریں، کوئی آپ سے مذاق کرے، آپ شادیوں کی رونق ہو، آپ اچھے لباس پہنے ہوئے ہو، ہر ایک کی نظریں آپ پر اٹھی ہوئی ہو کہ کس قدر سمارٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے، دیکھو بال کتنے خوبصورت ہیں، دیکھو لباس کتنا خوبصورت ہے؟ کیا واقعی اسی کا نام حقیقی خوشی اور اسی کا نام کامیابی ہے؟ نہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تنہائی کا کوئی ایک وقت دن میں مقرر کریں، کوئی ایک وقت جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو، اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں واقعی ایک خوش قسمت انسان ہوں؟ کیا میں حقیقی طور پر خوش ہوں؟ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں، تنہائی کے اوقات میں اپنا جائزہ لینا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، میرے اندر کی کیفیت کیا ہے، میرے اندر کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، کتنی خوشی ہے، لوگوں کے رویوں سے کتنی بے نیازی ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی تعریف حاصل کر لے، کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو بڑا مشہور ہو جائے اور ایک پبلک فگر بن جائے، کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جسے بظاہر لوگ دیکھ کر رشک کیا کریں کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے ہوتے جیسے قارون تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے پاس بہت خزانے تھے، اتنے خزانے کہ جو اونٹوں کے اوپر ان کی صرف چابیاں ہی لدی ہوئی ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں قارون کا قصہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ قارون جب اپنے پورے لباس کے ساتھ اور اپنے مال کی نمائش کے ساتھ نکلا تو لوگ دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا جو یہ قارون کے پاس ہے۔ کیا واقعی قارون اس قابل تھا کہ اس پہ رشک کیا جاتا؟ کیا آپ قارون کو ایک کامیاب انسان کہیں گے جس کے پاس دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ دولت تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
ہم نے اس کو اور اس کے گھر اور محل ہر چیز کو زمین میں دھنسا دیا. تو کیا وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی دولت کا مالک بن جائے لیکن مرتے وقت اتنا ذلت آمیز موت آئے اس پر، کیا آپ اس کو کامیاب انسان کہیں گے؟ نہیں. کامیابی مالدار ہونے کا نام نہیں، کامیابی بہت زیادہ مشہور ہونے کا نام نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلمی سٹارز ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں دنیا میں حد سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی انجام ان کا کیا ہوا؟ بعض نے خودکشی کر لی، بعض نے خودکشی کرتے ہوئے اپنے پیچھے جو نوٹ چھوڑے وہ اس میں اتنے حسرت ناک پیغام تھے. مارلن منرو کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو صرف ایک دفعہ کس کرنے کی قیمت کئی $1000 تھی، لیکن مرنے سے پہلے وہ لکھتی ہے کہ میں دنیا کی بدقسمت ترین انسان ہوں کہ جس کو صرف ایک کس کرنے کے لیے لوگ $1000 دینا چاہتے ہیں، مگر اس کے دل کو کوئی حقیقی خوشی دینے والا نہیں، اس کی حقیقی قدردانی کرنے والا کوئی نہیں. عبرتناک مثالوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بعض اوقات خوش قسمتی اور کامیابی سمجھتے ہیں شہرت پانے کو، تعریف چاہنے کو، مالدار کہلانے کو، بڑا گھر بنانے کو، اچھا لباس پہننے کو، بہت خوبصورت ہیئر کٹنگ کو. کیا واقعی یہ سب کچھ کامیابی ہے؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد اور محور اور ہماری زندگی کی انتہا بس اسی چیز کے اندر ہے کہ ایک شخص نے لباس بہت خوبصورت پہننا سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں. بہت زیادہ مال مل گیا تو کامیاب ہو گئے؟ نہیں. بہت شہرت مل گئی تو کامیاب ہو گئے؟ نہیں. اونیسس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے، کہ اس کے پاس ہر چیز تھی، بے شمار جہاز، بحری بیڑے جو زبردست تجارت کرتے تھے، لیکن اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتے تو اس نے کہا نہیں. اس کو ایک عجیب و غریب بیماری تھی کہ وہ اپنی پلکیں خود نہیں جھپک سکتا تھا. اس کی آنکھوں کو سولوشن ٹیپ سے کھول دیا جاتا تھا اور جب وہ ہٹائی جاتی تھی تو وہ گر جاتے تھے پپوٹے اور وہ سو جاتا تھا. کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں. اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنی ساری دولت دے کر کوئی خواہش اپنی چاہو کہ پوری ہو تو وہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا ایک دفعہ اپنی مرضی سے آنکھ جھپکنے کی. تو یاد رکھیے بہنوں، ہماری زندگی جس ڈگر پہ جا رہی ہے، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جن کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں، جن کی حسرتیں ہم دلوں میں لیے ہوئے ہیں، جن چیزوں پر ہم دل مسوس کے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کی ظاہری چکا چوند کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں، جب آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہو، جب آپ کسی شادی سے، کسی فنکشن سے لوٹیں جہاں آپ نے بہت کہکہے لگائے ہوں، جہاں آپ کو ڈھیروں تعریفیں ملی ہوں، جہاں آپ کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہو، اس سے واپسی پر جب آپ تنہا اپنے کمرے میں ہو تو آپ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی وہاں بھی آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے؟ کیا وہاں بھی آپ ایک مطمئن انسان ہوتے ہیں؟ کیا آپ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا جانتے ہیں؟ کیا تنہائی میں، کیا کسی بھی لمحے ایسے موقع پر آپ کے اندر یہ خواہش تو نہیں ہوتی یا یہ خیال تو نہیں آتا کہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں، یا یہ کہ خوشی حاصل کرنے کا اصل طریقہ اور اصل ذریعہ کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی قیمت پہچانیے، اپنی قدر پہچانیے، اپنی زندگی اور اپنے وقت کو داؤں پہ نہ لگائیے، تجربات کی نظر نہ کیجیے، محض دنیا کی ظاہری چکا چوند میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجیے. قیامت کے دن انسان کو جب اس کی ساری زندگی کا وہ دکھایا جائے گا تو اس وقت اس سے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال دنیا میں رہ کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، لوگ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں. آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، یہ لمبی لمبی زندگیاں اور دنیا کی یہ ڈھیروں بظاہر خوشیاں، قیامت کے دن ان کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہ ہوگی. وہاں کی یہ لمبی زندگی ایک پل برابر محسوس ہوگی انسان کو. لہٰذا آج اس زندگی کی قدر پہچانیں اور اس میں ایسے کام کر جائیں کہ اس کے بدلے میں آپ کی ہمیشہ کی زندگی سنور جائے. لہٰذا کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال بے حد ضروری ہے. اپنی ساری مصروفیات کا جائزہ لیں کہ آپ کیا 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 کرتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں، پھر بندوں کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں.